اے عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہم آج آپ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کچھ انشاءاللہ تذکرہ فرمائیں گے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 ماہی خلافت کو بعض لوگوں نے خلافت راشدہ میں شمار کیا ہے۔ اب ہم آپ کا پیدائش کا پس منظر اور آپ کی شکل و صورت کے متعلق کچھ بیان کریں گے۔ آپ 15ویں شعبان 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ معزز سامعین، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت حسن کی صورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی، اور آپ کا نام حسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ممبر پر تشریف فرما تھے۔ حضرت حسن آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حضرت حسن کی طرف دیکھتے اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اسی وقت آپ نے فرمایا یہ میرا لڑکا ہے، مسلمانوں کے 2 گروہوں 2 جماعتوں میں مصالحت کرائے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی خوبی ہے جس کی پیشن گوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرما دی۔ اور ایک فضیلت آپ کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ ایک شخص نے حضرت حسن کو مخاطب کر کے کہا، میاں بہت اچھی سواری ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آپ سوار ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ سوار بھی تو اچھا ہے، یعنی حضرت حسن کا مقام بھی بہت اونچا ہے۔ آپ نہایت حلیم، صاحب وقار، صاحب حشمت اور نہایت سخی تھے۔ فتنہ اور خون ریزی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ الغرض یہ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے متعلق کچھ تفصیل آپ کے سامنے تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وفات کے وقت لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ کے بعد کیا ہم امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے حال میں مشغول ہوں، تم جس کو پسند کرو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ تو لوگوں نے یہ اشارہ سمجھا حضرت حسن کی بیعت کی طرف، تو تمام لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سب سے پہلے قیس ابن سعد ابن عباد نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت حسن نے پہلا خطبہ دیا کہ میرے کہنے پر عمل کرنا، جس سے میں جنگ کروں تم بھی جنگ کرنا، اور جس سے میں صلح کروں تم بھی اس سے صلح کرنا۔ پھر ایک مقام پر انہوں نے خطبہ دیا، لوگوں تم نے میرے ہاتھ پر اس شرط کے ساتھ بیعت کی ہے کہ صلح و جنگ میں میری متابعت کرو گے۔ میں خدائے برتر و توانا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ کو کسی سے بغض و عداوت نہیں۔ اللہ اکبر!
کتنی بڑی خوبی ہے۔ پھر فرمایا مشرق سے مغرب تک ایک شخص بھی مجھ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ میرے دل میں اس کی طرف سے رنج و ملال اور نفرت و کراہت ہو۔ اتفاق و اتحاد، محبت و سلامتی اور صلح و اصلاح کو میں نہ اتفاقی اور دشمنی سے بہرحال بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت حسن نے یہ فرمایا کہ لوگوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، تو منافقین اور سبائیوں نے حضرت حسن پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ آج بھی بہت سارے حضرات اپنی ہی برادری، اپنے ہی مسلک اور اسی طرح اپنے ہی مذہب کے لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے پھرتے ہیں۔ یہ انہی منافقوں اور یہودیوں کی چال ہے جو سب سے پہلے حضرت حسن کو، اس سے پہلے ان کے والد حضرت علی پر کفر کے فتوے لگائے تھے۔ الغرض آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی ہونا تھا کہ دو گروہوں میں صلح ہونی تھی، تو حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ملک شام کے گورنر اور حاکم تھے ان کے ساتھ صلح کر لی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ امام حسن نے خطبہ دیا اور لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، مسلمانوں، میں فتنے کو بہت مکروہ رکھتا ہوں۔ اپنے جد امجد کی امت یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فساد اور فتنے کو دور کرنے اور مسلمانوں کی جان و مال کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی اور ان کو امیر اور خلیفہ تسلیم کیا۔ اگر امارت اور خلافت ان کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ یہ تاریخ ساز جملے حضرت حسن نے کہے تو حضرت معاویہ نے جب منبر سے اترے تو کہا، ابو محمد، آپ نے آج اس قسم کی جوانمردی اور بہادری دکھائی ہے کہ ایسی جوانمردی اور بہادری آج تک کوئی بھی نہیں دکھا سکا۔ معزز سامعین، یہ سننے کے لیے بڑی آسان باتیں ہیں، لیکن انہوں نے جس ہمت کا اور جس جوانمردی کا ثبوت دیا وہ سوچنے اور تصور سے بھی باہر ہے۔ یہ صلح 41 ہجری 41 ہجری میں ہوئی ہے۔ حضرت علی کی شہادت کے 6 مہینے بعد ہوئی اور 6 مہینے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد آپ مدینے آ گئے۔ مدینے میں آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی جعدہ بنت الاشعث نے زہر دیا تھا۔ امام حسین نے بہت کوشش کی کہ معلوم کرے کس نے زہر دیا تھا، کون مجرم ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن حضرت امام حسن نے گوارا نہیں کیا۔ الغرض آپ کی مدت خلافت بہت سو کے لیے بہت سارا سبق دے کر گئی ہے، اور آپ کی خلافت سے دستبرداری بہت ساری چیزوں میں اسلام کا جوش و خروش انہوں نے بڑھایا ہے۔ تمام دنیا کے تمام بہادروں، تمام سپہ سالاروں، تمام ملک گیروں، تمام انگیزوں کی سرداری حضرت حسن نے کہہ کر حاصل کر لی کہ دیکھو، خدا کو راضی کرنے کے لیے خلافت سے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جذبہ و شوق اور ایسی جوانمردی اور ہمت اور استقلال اور خدا کے راضی کرنے کا جذبہ ہم تمام میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔